تمام کی تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تمجید و تقدیس، تکبیر و تحلیل اس رب ذوالجلال کے لیے جو مالک لم یزل ہے اور شش جہاد کا مالک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم شفیع امم، تاجدار حرم، فخر دو عالم، سید انس و جاں، سر نشین محو شان، تتمہ دوراں، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں بھرے لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ، مقدس اور مطہر سیرت میں سے سن 4 ہجری کا ایک اہم ترین غزوہ اور اس سے حاصل ہونے والے امت کے لیے اہم سبق، نصیحت آموز واقعات آج کی اس مجلس اور محفل اور نشست میں عرض کیے جائیں گے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں استدعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ بیان کرنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سن 4 ہجری حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکلات کا سال تھا۔ ویسے ساری زندگی پیارے نبی کی مشکلات میں گھری ہوئی تھی۔ انسان جتنی مشکلات برداشت کرتا ہے اللہ اتنی اسے بلندیاں اور رفعتیں عطا فرماتا ہے۔ سن 4 ہجری مدینہ منورہ میں جہاں مشرکین مکہ اسلام کو مٹانے کی سازشیں اور کوششوں میں مصروف تھے، پیارے نبی نے مدینہ میں آتے ہی ارد گرد کے یہودیوں سے امن کا معاہدہ کر لیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ اگر تم پہ کوئی حملہ کرے گا تو ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، اور اگر ہم پہ کوئی حملہ کرے تو تم ہمارا ساتھ دینا۔ پتہ چلا کہ اسلام امن کا دین ہے، لیکن 4 ہجری میں یوں ہوا کہ جہاں مشرکین مکہ اسلام اور دین اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان لیوا دشمن تھے، وہیں یہ مدینہ کے یہودیوں نے بھی غداری کر دی۔ یوں سمجھیں کہ پوری دنیا کفر متحد ہو کر اسلام کو مٹانے کے در پہ ہو گئی۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا بھی یہودیوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، تو پیارے نبی علیہ السلام نے جنگ کا حکم دے دیا۔ یہ جس وعدے کی خلاف ورزی کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اس واقعے سے آپ اندازہ کریں کہ وعدے کی خلاف ورزی کتنا بڑا جرم ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، اگر کسی منافق کو سمجھنا ہو، پہچاننا ہو تو منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ فرمایا نمبر 1، جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا، سچی بات نہیں کرے گا، جھوٹ بولے گا۔ نمبر 2، امانت میں خیانت کرے گا، اور نمبر 3، جب کسی سے وعدہ کرے گا تو وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ تو یہودیوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، پیارے نبی علیہ السلام نے جنگ کے آرڈر جاری فرما دیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ حضرات کو پتہ ہے ایک مہاجرین تھے جو بیچارے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، دوسرے انصار تھے جنہوں نے مکہ سے ہجرت کرنے والوں کے لیے اپنے سینے کشادہ فرمائے تھے اور اثار اور قربانی کی وہ تاریخ پیش کی کہ اللہ کے نیلے آسمان نے آج تک ایسی تاریخ دوبارہ نہیں دیکھی۔
تو مہاجرین و انصار قسمہ پرسی کے حالات میں تھے. یہ غزوہ ہوا. ابھی صحابہ کرام اس غزوے کے زخمی صحابہ کرام کو دیکھ کر مغموم تھے، دل افسردہ تھے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ کچھ قبیلے پھر ہم پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. اچھا، صحابہ کرام کی جماعت اللہ نے پیارے نبی کو ایسی عطا فرمائی تھی کہ وہ ہر وقت منتظر رہتے کہ دین کا کوئی حکم ہماری طرف آئے اور ہم عمل کریں. تو ابھی ایک غزوے سے فارغ ہوئے، پیارے نبی نے فرمایا دوبارہ چلنا ہے. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کدھر چلنا ہے، کیوں چلنا ہے، ابھی تو غزوہ کر کے واپس پہنچے ہیں، ابھی ہمارے خاندان میں، قوم میں، قبیلے میں، رشتہ داروں میں زخمی موجود ہیں. یا رسول اللہ ان کے زخم ہیں، ان کی تیمارداری ہے، ابھی ان کے بچے اپنی لاشوں پہ، اپنے باپ کی لاشوں پہ رو رہے ہیں. یا رسول اللہ تھوڑا سا صبر کیجئے. نہیں، پیارے نبی کا حکم ہو اور صحابہ پیارے نبی سے کہیں کیوں. یہ تاریخ میں کیوں کا لفظ ملتا ہی نہیں ہے صحابہ کی. آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں کہ پیارے نبی نے کوئی حکم ارشاد فرمایا اور صحابہ نے اس میں تاخیر فرما دی، ایسا نہیں ہے. فرمایا چلنا ہے. میں نے عرض کیا غربت تھی. غربت کا عالم آپ کو پتہ ہے کتنا تھا. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میں ایک جگہ تھا، رات کو میں پیشاب کرنے گیا، میرے پیشاب کی دھار ایک سخت چیز پہ پڑ رہی تھی. کہتے ہیں میں نے جگہ ٹٹولی تو ایک خشک چمڑا تھا جس کے اوپر میرا پیشاب گر رہا تھا. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے وہ خشک چمڑا کھا کے گزارا کیا. اس کے باوجود یہ نہیں تھا، اللہ پہ بھی اعتراض نہیں تھا، پیارے نبی پہ بھی اعتراض نہیں تھا. فرمایا چلنا ہے. صحابہ کرام نے چلنا شروع کیا. بعض صحابہ کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا، اس غزوے کا نام ہے غزوہ ذات الرقاع. رقاع عربی میں کہتے ہیں پٹیاں. جوتے نہیں تھے بعض صحابہ کرام کے پاؤں میں، کسی کے پاؤں میں ایک جوتا تھا، دوسرا نہیں تھا. بعض صحابہ نے اپنا ستر چھپانے کے لیے اپنی بیویوں سے دوپٹے لے کے آئے. لیکن پیارے نبی کے حکم پیچھے ہو یہ برداشت نہیں تھا. اس غزوے میں چلنا شروع کیا. پہاڑی سفر تھا. بعض صحابہ کرام کے چل چل کے پاؤں خون آلود ہو گئے. یہاں تک روایات میں لکھا ہے کہ پاؤں کے ناخن اتر کے گر گئے. کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ پیر، یا رسول اللہ پاؤں، یا رسول اللہ ناخن اتر گئے، لہو لہان. اپنی پگڑیاں اتاری، پگڑیاں پھاڑی، پگڑیاں پھاڑ کے پاؤں پہ باندھے، زخمی پاؤں پہ پٹیاں باندھی اور پھر پیارے نبی کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. محبت یہ بھی کوئی کرشمہ دکھائے مجھے، محبت یہ بھی کوئی کرشمہ دکھائے مجھے کہ چوٹ ادھر لگے زخم آئے مجھے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے قدم مبارک دیکھے، صحابہ کے قدم دیکھے، زخمی خون آلود، پگڑیاں اتر گئی، پاؤں پہ بندھی ہوئی ہیں پٹیاں. پیارے نبی نے اس غزوے کا نام غزوہ ذات الرقاع رکھا. امت کو بتایا کہ یہ صحابہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو کہ اللہ کے دین کی بات آئے تو اس طرح تیار رہو، اس طرح تیار رہو جیسے میرے صحابہ تیاری کر کے گئے ہیں. پھر کیا ہوا؟ پھر یوں ہے نا کہ بات کیا تھی کہ نہ روم و ایران سے دبے چند بے ترتیب اونٹوں کے چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے. دیکھنے کو نکل آئی خدائی ساری، گھر سے جو نکلے محمد کے گھرانے والے. پھر اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا. اس غزوے سے جب واپس تشریف لا رہے تھے، بڑا عجیب و غریب ایک جگہ پڑاؤ کیا، رات کو سونے لگے. پیارے نبی نے فرمایا ہے کوئی جو رات کو پہرے داری دے، چوکی دارہ کرے؟ پاؤں کیا ہے؟ زخمی، خون آلود ہے. سفر کیا، سارا دن سفر کرتے کرتے تھکے ہارے. پیارے نبی نے فرمایا ہے کوئی جو رات کو ہم سوئیں گے وہ پہرا دیں گے؟
ایک انصاری کھڑا ہوا، ایک مہاجر کھڑا ہوا۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام کس لیے ہیں؟ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ، آپ آرام فرمائیں، ہم پہرا دیں گے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ پہاڑ کا درہ ہے، اس میں سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہے، لہذا تم دونوں نے ساری رات یہاں پہرا دینا ہے۔ دونوں چلے گئے یا رسول اللہ جو آپ کا حکم، سر آنکھوں پر، وہاں پہرے کے لیے پہنچے رات کو۔ اب دونوں بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے۔ انصاری مہاجر سے کہنے لگا یار یوں کرتے ہیں رات کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، کیونکہ سارا دن سفر کیا ہے، سفر کر کے تھکے ہوئے ہیں، اگر دونوں جاگتے رہے تو ہو سکتا ہے نیند کے غلبے کی وجہ سے نیند آ جائے اور دشمن کو موقع ملے اور ہمارے پیارے نبی پہ حملہ ہو جائے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، آدھی رات تم جاگو، آدھی رات میں جاگتا ہوں۔ انصاری نے کہا پہلی آدھی رات میرے حصے میں۔ انصاری کھڑے ہو گئے، حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو پہرے داری کے لیے کھڑے ہو گئے، اور ان کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر، وہ سو گئے۔ یا عمار بن یاسر تھے یا غالباً کوئی اور صحابی، وہ آرام سو گئے، اور یہ صحابی پہرے داری کے لیے کھڑے ہو گئے۔ دشمن نے دیکھا، رات کو دشمن بھی تو تھا نا، بے حملہ کرنا ہے۔ دشمن آیا، اس نے دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے، اس نے وہیں سے تیر مارا۔ اور یہ جو صحابی انصاری کھڑے تھے نا، انہوں نے کہا بھی کھڑے ہو، بیکار کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں۔ نماز کی نیت باندھ کے وہاں کھڑے ہو گئے۔ اب دشمن نے تیر پھینکا، تیر آیا حضرت عباد بن بشر کے جسم کے اندر گھس گیا۔ انہوں نے نماز میں یوں تیر کھینچا، باہر پھینکا، اور پھر نماز، سلام نہیں پھیرا تھا۔ دوسرا تیر آیا، دوسرا تیر بدن کے اندر گھس گیا، انہوں نے پھر نماز، وہی تیر ہاتھ سے کھینچ کے یوں پھینک دیا، نماز میں کھڑے۔ تیسرا تیر آیا، جسم کے اندر گھس گیا۔ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ یار یہ بندہ ہے کوئی لکڑ پوری ہوئی ہے، یعنی سب کو مکھی تے مچھر نے نماز پڑھانے دینا۔ اچھا کورونا آ گئے، وہ مکھی تے مچھر کو تھوڑا اسا مسیحاں چھوڑ دیتے، کاروبار نہیں بند تھی، سبزی منڈیاں نہیں بند تھیں، مسیحاں چھوٹ گئے۔ واہ مسلمان تیرا ایمان آئے۔ تیسرا تیر آیا، بدن میں گھس گیا۔ چوتھا تیر آیا، بدن میں گھس گیا۔ حضرت عباد کہتے ہیں مجھے خطرہ ہوا یہ تیر پہ تیر آتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ میری جان ختم ہو جائے اور میں مر جاؤں، دشمن میرے نبی تک پہنچ جائے۔ اب بھی خطرہ ہے تو کس کا خطرہ ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اب بھی اندیشہ ہے تو پیارے نبی کا اندیشہ ہے، اپنی جان کی اب بھی پرواہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس لیے جلدی سلام پھیرا، سلام پھیر کے جب اپنے مہاجر بھائی کو اٹھایا، انہوں نے میرا سارا جسم لہو لہان دیکھا، مجھ سے پوچھنے لگے ارے بندہ خدا یہ کیا ہوا، یہ سارا جسم لہو لہان، جب پہلا تیر لگا تھا مجھے کیوں نہ اٹھایا؟ جواب سنو، حضرت عباد بن بشر کہتے ہیں اے میرے بھائی، میں نماز میں نا جو سورت شروع کیے ہوئے تھا نا، میرا دل چاہتا تھا میں اس سورت کو ختم کرنے سے پہلے سلام نہ پھیروں۔ فرمایا قسم با خدا، قسم اٹھا کے فرمایا قسم با خدا، اگر مجھے پیارے نبی کی جان کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں مر جاتا، لیکن سلام نہ پھیرتا۔ صحابی یار وہ کون سی ایسی سورت تھی؟ فرمایا سورہ کہف شروع کر چکا تھا۔ سورہ کہف قرآن مجید میں ایسے ڈوبے، قرآن مجید ایک طرف قرآن مجید کا جذبہ اور دوسری طرف نماز۔ اللہ اکبر، نماز، ہمیں تو نماز کی لذت ہی نصیب نہیں ہوئی نا۔ اللہ کرے کہ ہمیں نماز کی لذت نصیب ہو جائے، اللہ کرے ہمیں نماز کی حلاوت مل جائے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں ملتا کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کتنی بڑی طاقت ہے، ہمیں ابھی تک احساس ہی نہیں ہے کہ نماز اللہ سے لینے کا سب سے بڑا ذریعہ، سارے حکم زمین پہ، لیکن یہاں کیا ہے؟ معراج کی رات ہے، انبیاء کی بارات ہے، تجلیوں کی برسات ہے، اور سامنے نور خدا کی ذات ہے، اور ادھر محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، اور ہاتھ میں تحفہ صلاۃ ہے، ہاتھ میں تحفہ صلاۃ ہے نماز۔ ایک مرتبہ بلایا اپنے پاس، ایک ہی مرتبہ بلایا، ساری جنت اور جنت کے سارے منظر
اللہ نے اپنا نور، اپنی تجلیات، اپنا عرش الہی ایک ہی مرتبہ کی جھلک میں سارا دکھا دیا، لیکن اس امت کے لیے کتنی مرتبہ گئے؟ بار بار۔ حضرت موسیٰ نے کہنا پڑھ سین 50 نمازاں، اے 50 نمازاں پڑھنے والی قوم کہنی وہاں دوبارہ چکر لاوا، کتنی بار گئے؟ آخر 5 رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے تیری امت 5 ہی نہ پڑھ سی۔ پیارے نبی نے فرمایا اے موسیٰ اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یار سوچو تو صحیح یار، ہم مسلمان، پتہ نہیں، میں سوچتا ہوں پیارے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی کافر ہو گیا، کافر ہو گیا۔ اب یہ نام کا خدا بخش ہے، نام کا اللہ بخش ہے، نام کا محمد بخش رہ گیا ہے، اس کا اسلام اور دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک امام تو فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے اس کو قتل کر دیا جائے۔ 4 امام ہیں ہمارے، ان میں سے ایک امام فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے اسے قتل کر دیا جائے، اللہ کی زمین پہ چلنے کے قابل نہیں ہے یہ منحوس۔ دوسرے امام فرماتے ہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے اور ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا کر کے پیچھے سے لات ماری جائے، اس بدبخت کو یہ پہاڑ کی چوٹی سے پہاڑوں پہ ٹکریں مارتا ہوا زمین پہ آ کے گرے، سر کہیں، دھڑ کہیں، پاؤں کہیں، بازو کہیں، سارا جسم پھٹ جائے، یہ اس قابل ہے، اسے پہاڑ سے دھکا دے دیا جائے۔ شریعت کے تیسرے امام پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک جن کے ہم نام لیوائیں، ان کا مسلک سب سے زیادہ نرم ہے۔ وہ کہتے ہیں اس بے نمازی کو گرفتار کیا جائے، بے نمازی کو گرفتار کر کے جیل میں قید کر دیا جائے، یا تو یہ یہاں جیل میں توبہ کرے پھر چھوڑا جائے، ورنہ جیل میں گل سڑ کے مر جائے۔ یہ سب سے نرم۔ ایک اور امام فرماتے ہیں بے نمازی کو گرفتار کرو، ایک بڑی دیوار کے نیچے کھڑا کر کے دیوار کو دھکا دو، بے نمازی اس میں دب کے مر جائے، اللہ کی زمین پہ چلنے کے قابل نہیں ہے، اللہ کو منہ اٹھا کے اپنا گندا منہ اللہ کو دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ بے نمازی، قرآن مجید کی آیت ہے، بے نمازی جب دریا کے پل کے اوپر سے گزرتا ہے، یہ پل اللہ سے فریاد کرتا ہے ربا یہ بے نمازی میرے اوپر سے گزر رہا ہے، مجھے حکم دے میں ٹوٹ جاؤں، اسے دریا میں گراؤں۔ جب دریا میں پہنچتا ہے، دریا کہتا ہے مولا مجھے اجازت دے اپنے موجوں میں اسے ایسا غرق کر دوں کہ اس کے بچے باپ کی لاش اور اس کا منہ دیکھنے کے لیے ترسیں۔ پہاڑوں کے قریب سے گزرتا ہے، پہاڑ اللہ سے کہتے ہیں مولا یہ ہمارے شکنجے میں آ گیا ہے، بے نمازی حکم دے ہم اسے ایسا پیسیں جیسے چکی میں دانے کو پیس کے آٹا کر دیا جاتا ہے۔ کیا لوگ تھے! حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ محدث ہیں، بہت بڑے استاد الحدیث ہیں، استاد الحدیث حضرت ثابت بنانی۔ وہ دعا کیا کرتے تھے، دعا کیا کرتے ربا اگر کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو سکتی تو اے میرے مولا مجھے بھی اجازت دے دے کہ میں قبر میں بھی نماز پڑھا کروں۔ ابو سنان کہتے ہیں ان کے شاگرد ہیں، ابو سنان کہتے ہیں جب ہمارے استاد الحدیث حضرت ثابت بنانی فوت ہوئے تو میں ان کو دفن کرنے والوں میں شامل تھا۔ فرماتے ہیں ہم نے دفن کیا، قبر کھودی، دفن کیا، دعا کی، دعا کے بعد چلنے لگے، ایک اینٹ گری، لحد کی اینٹ گری، سوراخ ہو گیا۔ کہتے ہیں مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم میری آنکھوں نے دیکھا کہ میرا استاد قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہا تھا۔ اوے نماز نماز نماز! میرے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے شب معراج پہ، ربا میں نے آپ کا دیدار کر لیا، میری امت کہاں جائے گی؟ فرمایا اے میرے حبیب یہ نماز لے جا، یہ فقیر اللہ کی مسجد کے مصلی پہ سجدہ کریں گے، سارے درمیان کے سارے حجابات ہٹا کے میں اس کے سامنے آ جاؤں گا۔ مصلی رو رہے ہیں، نمازیں آنسو، مسجدیں آنسو بہا رہی ہیں، ہے نمازی نہ رہے، وہ سجدے نہ رہے۔ علامہ اقبال نے اسی ہماری انہی گلی سڑی نمازوں پر
प्यारे नबी ने फरमाया आदमी आएंगे 70 साल की नमाजें अल्लाह ए पुरानी थिगड़ी वाली कार इंदे मुंह ते मरे सी है मोबाइल टच मोबाइल त्या चलावना सीख गिदाई फलाना मोबाइल तुझे चलाना सीख लिया था तूने दुनिया के सारे कारनामे सीखे ना सीखी तो नमाज ना सीखी पुरानी थिगड़ी वाली कार नमाज इंदे अल्लाह सही मुंह ते मरे सी कि सारी जिंदगी नमाज ना सीख सका। मैं जब झुका अल्लामा इकबाल ने कैसे मेरे जहन में नहीं आ रहा कि मैं जब सर बसजदा बेफलक हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदाएं तेरा दिल तो है सनम ना आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। इतना खड़े दुकान का हिसाब थी ना खड़े और शुक्र है 10,000 फलाने बंदे डेवनाई शुक्र है नमाज याद आ गए नमाज का बेड़ा गर्क की खड़े इंदा एहसास कहनी। अबू सिनान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने कब्र की ईंट गिरी देखा मेरे उस्ताद कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। कहते हैं मैंने लोगों को बुलाया मैंने कहा यार देखो उस्ताद कब्र में नमाज पढ़ रहा है। उन्होंने कहा यार चुप यहां ये बात करने की नहीं चलो इनके घर जाते हैं अपने उस्ताद के घर गए बेटी से पूछा सारा माजरा सुनाया बेटी की आंखों में आंसू। बेटी ने कहा बात यह है 50 साल हो गए मेरा वालिद मोहतरम शब्बे बेदार है 50 साल रातों को जागता रहा। हाय हाय मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह का वो शेर मेरे दिमाग में गूंजता है। काफी अरसा गुजर गया बैठक में रहते थे उम्मत के गम में एक खिड़की लगी हुई थी घर में बीवी वहां खिड़की में सालन रोटी रख देती हजरत मौलाना इलियास वहां से उठा के खा लेते। कई दिन महीनों पे महीने गुजर जाते घर ना जाते। एक दिन बीवी को तरस आया मौलवी इलियास की हालत पे बेचारा हड्डियों का ढांचा हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह कब्र को नूर से भर दे हड्डियों का ढांचा कितने कमजोर बुखारी शरीफ की 2 जिल्दें नहीं उठा सकते थे इतना कमजोर बंदा तेज हवा चलती गिर जाते थे। बीवी को तरस आया बीवी ने कहा कभी घर तो आ जाया करें वहीं बैठे बैठे शेर पड़ा। उन्होंने कहा किसी की शब सोते कटे है किसी की शब रोते कटे है इलाही हमारी ये शब है कैसी ना सोते कटे है ना रोते कटे है। ये नमाज आखिरी उम्र में राशा पड़ गया था पूरा जिस्म कांपता था आखिरी उम्र में बैठ नहीं सकते थे बस लेटे रहते थे। लेकिन जब नमाज का वक्त आता अपने शागिर्दों से कहते कि नमाज का वक्त है मुझे खड़ा कर दिया करो। आजकल सारा दिन बाजार में फिरेंगे नमाज के टाइम बैठ कर पढ़ेंगे नमाज उस्ताद जी मैं चल नहीं सारा दिन बाजार कभी तौफीक ही नहीं थी भी माजूर के मसाइल सो मौलाना से पूछ लो यार माजूर के मसाइल तो किसी मुफ्ती से पूछ लो सारा नहीं बाजार ठीक बदे मसीते चाहे बह के नमाज पढ़ से और बैठ आपको पता है क़ियाम फर्ज है आप अगर खड़े हो सकते हैं फिर बैठ के नमाज पढ़ें फर्ज छूट गया नमाज नहीं होती। नमाज पर 2 शागिर्दों की ड्यूटी लगाई थी हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह फरमाते थे मुझे नमाज का वक्त है खड़े कर दिया करो। अब बीमार थे नमाज बैठ भी नहीं सकते थे यूं बिठाते गिर जाते थे लेकिन फरमाते नमाज के वक्त मुझे खड़ा कर दिया करो। शागिर्दों ने कहा उस्ताद जी आप बैठ तो सकते नहीं है खड़ा आपको कैसे करें। फरमाया नहीं मुझे खड़ा किया करो। नमाज का वक्त आता 2 शागिर्द आते बगलों में हाथ डाल के मौलाना इलियास को यूं खड़ा करते फरमाते जब मैं अल्लाह अकबर कह दिया करूं फिर छोड़ दिया करो। अल्लाह अकबर कहते शागिर्द छोड़ देते पूरी नमाज रकू सजदा क़याम खड़े होके पढ़ते दूसरा सलाम फेरते गिर जाते थे। यार नमाज भी कोई ताकत है नमाज यूं ही नहीं है नमाज एक ताकत का नाम है नमाज एक कुव्वत का नाम है जो काम सारी दुनिया मिल के नहीं कर सकती 2 रकात कर सकती है 2 रकात कर सकती हैं। हजरत मिर्जा मजहर जाना ने जाना रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मजहरी जिन्होंने लिखी है इनके उस्ताद मौलाना सनाउल्लाह के उस्ताद हजरत मिर्जा मजहर जाना ने जाना रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते थे अल्लाह से मोहब्बत करने वालों को अगर नमाज ना मिलती तो इनके कलेजे फट जाते। अल्लाह से मोहब्बत करने वालों को नमाज ना मिलती तो कलेजे फट जाते।
ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد سا دل میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ کے روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ تجھے کیا پتا کہ تہجد کی نماز میں کتنی لذت ہے؟ جب معاشرہ نماز پر تھا تو قیصر و کسریٰ کا مال، دولت، اسباب، دنیا ان کے قدموں میں تھا۔ سپر پاور طاقتوں کا سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات صحابہ کے قدموں کے نیچے تھے۔ جب معاشرہ نماز پر تھا تو دیہاتی لوگ دیہاتی ملکوں کے گورنر بنے کھڑے تھے۔ جب معاشرہ نماز پر تھا تو بکریاں چرانے والے، بھیڑیں چرانے والے، اونٹ چرانے والے قیصر و کسریٰ کے تخت نشین بنے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اے بستی والو ایمان مضبوط کر لو، وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کرو۔ یہ نہیں کہ 20 روپے کا گاہک آ گیا نماز گئی، 100 روپے کا گاہک آ گیا نماز چھٹی۔ فرمایا نہیں، یہ گھٹیا ایمان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ ایسا گھٹیا کمزور ایمان، مسجد میں بیٹھ کے دعائیں مانگو جنت کی اور نماز فجر میں بستر سے اٹھ کے مسجد نہ آ سکو، بستر سے اٹھ کے مسجد نہ آ سکو، مسجد میں بیٹھ کے دعا مانگو جنت کی۔ ارے یہاں سے مسجد نہیں آ سکتا، اس دعا سے جنت جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ حضرت عمر کے دور میں اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھولے، فتوحات کے دروازے کھل گئے حضرت عمر کے دور میں، ملکوں کے ملک فتح ہو گئے اور لوگ اسلام اور دین میں آ رہے ہیں۔ لیکن حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک آزمائش آئی، قحط پڑا۔ قحط کتنا شدید تھا، جانور مرنے لگے، لوگ مرنے لگے، لوگ مدینہ چھوڑ کے ارد گرد جانے لگے۔ حضرت عمر نے حضرت عمرو بن العاص کو خط لکھا۔ حضرت عمرو بن العاص مصر کے گورنر تھے، خط لکھا، فرمایا غلہ بھیجو۔ حضرت عمرو بن العاص نے غلہ کتنا بھیجا؟ ایک پہلا اونٹ مدینے میں تھا، آخری اونٹ ابھی مصر میں کھڑا تھا، اتنی لمبی قطار غلے کی۔ حضرت عمر امیر المومنین تھے نا، بادشاہ، وزیر اعظم، صدر تھے، رعایا کا خیال تھا۔ آرڈر جاری کر دیے کوئی گھر میں روٹی سالن نہ پکائے۔ امیر المومنین بادشاہ وزیر کی طرف سے گھروں میں روٹی سالن پہنچے گا، نوکر مقرر کر دیے۔ اگر کسی کا ایک گھر جنگل میں تھا وہاں بھی روٹی پہنچائی جاتی تھی، پہاڑ کی چوٹی پر تھا وہاں بھی روٹی پہنچائی جاتی تھی۔ صبح و شام 2 لاکھ دسترخوان پہ صبح کھاتے، 2 لاکھ شام کو کھاتے۔ انتظام شروع ہو گیا۔ اس دور میں نا ایک آدمی نے اپنی بکری ذبح کی، بکری ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ اب ایک واقعہ اور یہاں یاد آ گیا، اب یہاں راشن پہنچایا جا رہا ہے، پوری سلطنت میں کوئی بھوکا نہ سوئے، راشن پہنچایا جا رہا۔ امیر المومنین خود بھی ایک تھیلا لے کے جا رہے کسی غریب کے گھر دینے کے لیے۔ ایک بچہ آیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ، یوں گوشت، چہرے پہ گوشت نہیں ہے، یوں اندر منہ ہڈیاں ہی ہڈیاں، پورے جسم پہ کمزور، کالا سیاہ، کمزوری کی وجہ سے رنگ۔ امیر المومنین کے قدم رک گئے، پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ پتا تھا نا، پتا تھا کہ کس نے حساب لینا ہے۔ میں اگر وزیر اعظم ہوں، کوئی ایک بھوک کی وجہ سے مر گیا، حساب وزیر اعظم نے دینا ہے۔ کسی نے بھوک کی وجہ سے گردے بیچ دیے، حساب وزیر اعظم نے دینا ہے۔ کوئی بھوک کی وجہ سے بلک بلک کے مر گیا، حضرت امیر المومنین فرمایا کرتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا۔ یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بچہ چل نہیں سکتا، کالا سیاہ، قدم رک گئے، لرز گئے۔ امیر المومنین پوچھا ارے بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ عجب جواب سنے آپ۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ آپ کے بیٹے عبداللہ کا بیٹا ہے، امیر المومنین آپ کا پوتا، امیر المومنین یہ آپ کا پوتا ہے، یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ فرمایا الحمدللہ، چلو میرے گھر والے بھوکے رہیں، میری رعایا کھاتی رہے، الحمدللہ مجھے اس پہ خوشی ہے۔ قحط پڑا، بکری ذبح کی۔ اسی دوران ایک دیہاتی نے بکری ذبح کی، بکری ذبح کی، خون نہیں تھا بکری میں،
اتنا شدید قحط تھا، اس کی ہائے نکلی، آسمان کی طرف دیکھا، اس نے چیخ کے کہا واہ محمدہ، واہ محمدہ، چیخا کہ یا رسول اللہ آپ کے شہر مدینے میں یہ حالت، سویا بھوکا سو گیا۔ رات کو خواب میں پیارے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، پیارے نبی نے فرمایا جا صبح مدینے جا، امیر المومنین کو میرا یہ پیغام جا کے دے، اور عمر ابن الخطاب سے جا کے کہہ کہ اے عمر میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ عجیب بات، رات سوئے صبح اٹھے، اب صبح اٹھے امیر المومنین کا دربار لگا ہوا، صبح انہوں نے دروازے سے باہر کھڑے ہو کے زور سے کہا امیر المومنین انا قاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے امیر المومنین میں پیارے نبی کا قاصد آپ کے دروازے پہ آیا ہوں۔ جب یہ کہا نا امیر المومنین نے جوتے نہیں پہنے، پگڑی اتار کے، پگڑی بھول گئے، جوتے بھول گئے، اپنا تخت چھوڑا، دوڑتے ہوئے باہر آئے اور کہنے لگے کہ شاید یہ پیارے نبی کا زمانہ ہے، کہ جیسے پیارے نبی کے زمانے میں کوئی غلام مجھے بلانے آتا تھا، وہی زمانہ سمجھا، یوں ہانپتے کامتے دروازے پہ آئے، دیکھا قاصد کھڑا ہے، پھر ہوش آیا کہ یہ پیارے نبی کا زمانہ نہیں، یہ تو کوئی پیغام لے کے آیا ہے۔ قاصد نے کہا پیارے نبی نے پیغام بھیجا ہے۔ پیارے نبی نے کہا عمر میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا۔ پورے مدینے کو جمع کر لیا، کہا میرا سر سے لے کر پاؤں تک میرے پورے جسم کا محاسبہ اور معائنہ کرو، کہیں میری زندگی میں کوئی طریقہ نبی کے خلاف تو نہیں آ گیا۔ مدینے کے سارے لوگوں نے حضرت عمر کو سر سے پڑھنا شروع کیا، پاؤں کے ناخن تک پڑھا، سر کو دیکھا پیارے نبی کی سنت سے سجا ہوا، چہرہ دیکھا پیارے نبی کی سنت سے جگمگ جگمگ کر رہا، پورا جسم پیارے نبی کی سنت سے معمور، پورا جسم پیارے نبی کی سنت سے مزین۔ غلاموں نے کہا امیر المومنین آپ کے سر سے لے کر پاؤں تک کوئی چیز پیارے نبی کی سنت کے خلاف نہیں ہے۔ فرمایا الحمدللہ، فرمایا اب بیٹھ کے سوچو کہ پیارے نبی نے جو کہا کہ عمر تو بڑا عقل مند تھا، تجھے کیا ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ قحط نہیں جا رہا، کیا مطلب ہے؟ کابینہ بیٹھی، سوچ و بچار ہو رہا۔ ہماری کابینہ بیٹھتی ہے مہنگائی میں، کیا سوچتی ہے؟ امریکہ سے پیسے لے لو، یہ ہماری کابینہ ہے۔ کیا سوچے گی؟ برطانیہ سے پیسے مانگ لو۔ کیا سوچے گی؟ کافروں سے پیسے مانگ لو۔ کیا سوچے گی؟ ان غیروں سے انہیں کہو کہ ہمیں گندم بھیج دو، غیر ملکیوں سے کہو ہمیں چینی بھیج دو۔ یہ ہماری کابینہ کی سوچ ہے۔ اسلامی ریاست کی کابینہ کی سوچ کیا تھی؟ سوچ رہے ہیں عمل کون سا چھوٹا ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ ملک اپنے پاؤں پہ کافروں سے قرضہ لینے سے کھڑا ہوگا، نہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ عمل کون سا چھوٹا۔ مہنگائی یہ عوام کی طرف سے نہیں، یہ عذاب خداوندی ہے۔ اب سوچو عمل کون سا چھوٹا۔ سوچتے رہے، پوری کابینہ سوچتی رہی۔ کابینہ میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا امیر المومنین اب یہ قحط جو آیا ہے جس نے آپ کی پوری سلطنت کو متاثر کیا، کیا آپ نے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگا ہے؟ کابینہ نے فیصلہ کیا امیر المومنین یہ قحط دور ہوگا آپ کی نماز سے دور ہوگا، رعایا نماز پڑھے گی نہیں ہوگا، امیر المومنین نماز پڑھے، اللہ سے توبہ کرے، امیر المومنین اللہ سے معافی مانگے۔ امیر المومنین نے کہا ہو یہ تو مجھ سے چھوٹ گئی۔ بس پیارے نبی نے پھر اسی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ امیر المومنین کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی، مختصر 2 رکعت نماز مختصر پڑھی، اللہ سے توبہ کی۔ اب الفاظ ہاتھ اٹھائے، لفظ کتنے بولے؟ 2۔ کتنے لفظ بولے؟ 2۔ ان 2 لفظوں کے پیچھے اب ایمان کی طاقت تھی، ان 2 لفظوں کے پیچھے اب نماز کی طاقت تھی، ان 2 لفظوں کے پیچھے اب یقین کی طاقت تھی، ان 2 لفظوں کے پیچھے پیارے نبی کی سنت کی طاقت آ گئی۔ لفظ بولے 2، اللہم انا نستغفروک، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ونستسقیک، اے اللہ بارش برسا دے، چہرے پہ ہاتھ نہیں پھرے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں چاروں طرف سے بادلوں کی آواز آ رہی تھی، بادلوں میں سے یہ آواز آ رہی تھی اتاک الغوث یا ابا حفص، اتاک الغوث یا ابا حفص، اے امیر المومنین ہم آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں۔ تجھے پتہ ہی نہیں نماز کی طاقت کیا ہے یار۔ در بدر کی ٹھوکریں تیرا مقدر نہیں تھا، بھکاری پن تیرا مقدر نہیں تھا،
اور تیرے بچے بھوکے سوئیں یہ تیرا مقدر نہیں تھا، وہ تو بے روزگار پھرے یہ تیرا نصیبہ نہیں تھا۔ میرا نبی کہہ کے گیا ہے نماز تو نماز رہی، فرمایا وضو میں وضو کے درمیان کی دعا پڑھ لیا کرو، روزی کا مسئلہ حل۔ کبھی سیکھی نہیں؟ یوٹیوب سیکھ لیا ہے، واٹس اپ سیکھ لیا ہے، فیس بک پاگل خانہ، پوری دنیا کا سب سے بڑا پاگل خانہ فیس بک سیکھ لیا ہے، سب کچھ سیکھا۔ اگر نہیں سیکھا تو وضو کی سنتیں پتہ نہیں ہیں، وضو میں دعائیں کیا پڑھنی ہے وہ نہیں سیکھی، نماز پڑھنی کیسی ہے بیچاری امت نے یہ نہیں سیکھی۔ میں حفظ کرے کروں گا، میں آ گیا میں اصل الو علی میاں والی کا میرے ابو ہیں، میں وہاں آ گیا تو نواں حفظ کر رہے تھے، بوڑھے بوڑھے کٹھے ہو گئے بیٹھک میں، ابوا میرا لینے لگ گیا امتحان، ہاں بھی کتنے سپارے پڑھ لیے؟ میں کہا بھی 3 سپارے حفظ ہو گئے۔ اب بابا ایک بولیا تیرا امتحان لیوا؟ میں کہا لیو جی۔ ای بابا کہا اچھا نو بتا گیریل تا آگا کیا؟ گیریل؟ میں کہا یار گیریل گاف تو قرآن میں ہے ہی، گاف ہے۔ بابا کہنے لگا اچھا نو بتا گیریل تا آگا کیا؟ میں سوچ دے رہا، میں کہا بابا جی گیریل تو ہے کیا؟ وہ لے جی چنگا پڑھ کہا جاتا ہے، چاہے پڑھن پنڈی گیا پھر رہا اور تنو گیریل کا ہی نہیں پتا۔ میں کہا بابا جی گیریل مانے کو نہیں پڑھا؟ اچھا پھر میرا چاچا جی میرے استاد تھے وہ آگے، وہ کہنے لگے بھائی یہ کہہ رہے ہیں غیریل تے آگا کیا؟ غیریل مغضوبی، یہ کہہ رہے ہیں غیریل مغضوبی تے آگا کیا؟ نماز یہ ہے، عمر 80 سال 70 سال، نماز کی حالت یہ ہے، نماز نہیں سیکھی صاحب نے، اس نماز سے مسئلے حل کرواؤ۔ ہائے ہائے صحابہ کرام کا ذوق، تیر پہ تیر آ رہے ہیں، جسم چھلنی ہے، جسم زخمی ہے، خون جسم سے بہ رہا، لیکن نماز نہیں توڑ رہے، نماز نہیں توڑ رہے، نماز نہیں ٹوٹ رہی۔ حضرت علی کا واقعہ آپ سنتے نہیں رہتے؟ یہاں ران میں تیر گھس گیا ایک جنگ میں، یہ کل پرسوں میں نے فضائل اعمال میں مسجد میں حدیث سنائی، ران کے اندر گھس گیا، کابینہ بیٹھی تیر کیسے نکالے؟ امیر المومنین ہے، تیر کیسے نکالیں؟ انہوں نے کہا ایک ہی حل ہے، علی کی نماز عام نماز نہیں ہے، علی نے نماز سیکھی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نماز میں تیر نکالو امیر المومنین کا، نماز کی نیت باندھی امیر المومنین نے۔ اب 2 آدمی آئے طاقتور، کیونکہ تیر یہاں گوشت میں گھس کے ہڈی کے اندر چلا گیا تھا تیر۔ آپ کو پتہ ہے تیر آگے نوکیلا ہوتا ہے، پیچھے سے جب تیر کو کھینچتے ہیں تو ہڈی اور گوشت بھی باہر نکلتا ہے، اندر گھس جاتا ہے، یہ ہڈی میں گھسا۔ 2 آدمی طاقتور اٹھے جب امیر المومنین نے نفلوں کی نیت باندھی، ایک نے پاؤں یہاں رکھا، دوسرے نے پاؤں یہاں رکھا، یوں پاؤں رکھ کے 4 ہاتھ تھے، تیر کھینچنے والے کتنے ہاتھ؟ 4 ہاتھ تھے، 2 آدمی تھے، 4 ہاتھوں سے زور لگا کے تیر جب باہر کھینچا، ہڈی ٹوٹ کے ہڈی بھی باہر آئی، گوشت بھی باہر آیا، لوتھڑے بھی باہر نکلے، خون کا فوارہ بھی نکلا۔ اب یہ بیٹھے، حضرت علی نے سلام پھیرا، اللہ اکبر، کیا نماز تھی یار، اللہ ہمیں ایسی نماز کی دولت دے دے یار۔ یہ ہے میں قدا یہاں رند ہے، یہاں سب کا ساقی امام ہے، یہ حرم نہیں ارے شیخ جی، یہاں پارسائی حرام ہے، کوئی مست ہے کوئی تچ نہ لب تو کسی کے ہاتھ میں جام ہے، مگر اس کا کوئی کرے بھی کیا، یہ تو میں قدے کا نظام ہے، جو ذرا سی پی کے مہک گیا، جو ذرا سی پی کے بہک گیا، اسے میں قدے سے نکال دو، یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا کام ہے۔ تنگ نظر کی نماز وہی چھوٹی سی، تیر نکالا، خون، گوشت، ہڈیاں، چیتھڑے باہر نکلے، سلام پھیرا، بندے جمع تھے، فرمایا کیا تم میرا تیر نکالنے کے لیے کھڑے ہو؟ ہائے ہائے، سیکھ لے ایسی نماز یار، سیکھ لے کہ تو اللہ اکبر کہے، سارا جہان تیری نظروں سے اوجھل ہو جائے، تو ہو اور تیرا خدا ہو، پھر نہ پتہ چلے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے قریب سے گزرا، میں نے دیکھا کہ پیارے نبی نفلوں میں قرآن پڑھ رہے ہیں، میرا جی چاہا آج کی ایک اور نماز اپنے نبی کے پیچھے پڑھوں۔ کہتے ہیں میں نے نیت باندھ لی، میرے نبی نے سورہ بقرہ شروع کی، 100 آیات پڑھ گئے، میں نے کہا چلو 100 آیات کے بعد اگلی 100 آیات پہ سلام پھیر دیں گے، 200 آیات پڑھ گئے، سلام
सलाम ना फिरा। मैंने कहा सूरत खत्म होने वाली है, सलाम फेर देंगे, सूरत खत्म हो गई, सलाम ना फिरा। मैंने सोचा शायद आगे एक दो आगे रकू पढ़ के सलाम फेरेंगे, सूरत खत्म की। अल्लाहुम्मा लकल हम्द वलका शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्द वलका शुक्र। सहाबी कहते हैं यही जुमले जुबान पे जारी हो गए, बेशुमार मर्तबा पढ़ा। मैंने कहा शायद ये पढ़ के रकू करेंगे, कहते हैं नहीं, सूरह आले इमरान शुरू हो गई, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। कहते हैं मैंने सोचा शायद एक रकू, दो रकू, तीन रकू, फिर रकू करेंगे। कहते हैं मुझे पैदा करने वाले रब की कसम, आले इमरान पूरी हो गई। मैंने कहा अब रकू में जाएंगे, नहीं, फिर पढ़ा अल्लाहुम्मा लकल हम्द वलका शुक्र। सूरह मायदा शुरू हो गई, 15 पारे पढ़ दिए। हाय हाय यार, खुदा के लिए ऐसी ताकत अल्लाह से मांगो, नमाज की लज्जत मांगो, नमाजों पे मेहनत करो। अगर 4 रकात में सुन्नतें पढ़ते हो, आज से 5 रकात में पढ़ना शुरू कर दो। ये आपके रायविंड का मौलाना, ये क्या नाम है जो आजकल अमीर है, मौलाना नजरुर रहमान साहब, कभी अल्लाह आपको मौका दे इनकी नमाज जाके देखो। मौलाना नजरुर रहमान साहब, हम जब साल जमात में लगा रहे थे, हम मशहूर था उलमा में कि मौलाना नजरुर रहमान साहब जोहर की 4 सुन्नतें 45 मिनट में पढ़ते हैं। कितने मिनट में? हमने सुना, हमने कहा यार हम भी मौलाना को देखते हैं। मौलाना नजरुर रहमान साहब, ये रायविंड ये आम जगह नहीं है, यहाँ दुनिया के बड़े बड़े औलिया नहीं, अबदाल रहते हैं। अबदाल वली छोटा लफ्ज है, अबदाल रहते हैं, अबदाल। मैं गया, मैंने कहा जी आज नमाज मैंने जोर से पहले यहाँ बैठ के पढ़नी है, इमाम साहब के पहली साफ में। मैंने मौलाना नजरुर रहमान साहब, मैंने मौलाना की नमाज देखी, 40 मिनट में 4 सुन्नतें पढ़ी। आप उनका जिस्म देख लो, वो जिस्म बेचारा हड्डियों का ढांचा है जिस्म, लेकिन नमाज ऐसी ताकतवर है। नमाज में अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है। इसलिए नौजवान यार, खुदा का नाम, नौजवान नमाज पढ़ा करो, और बूढ़े भी नमाज पढ़ा करो। इस उम्मत के बूढ़े बेनमाजी, और इस उम्मत के बूढ़े बेनमाजी बाल सफेद हो गए, नमाज ना पढ़ी। खुदा के लिए तौबा करो, बूढ़े भी नमाज पढ़ो, नौजवान भी नमाज पढ़ो, बच्चे भी नमाजों की आदत बनाएं। कौन इसकी नियत करता है जी? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना। वही एक जैसे प्रोग्राम्स, एक जैसे गेम्स और रोज होमवर्क, आखिर नया क्या है? हिलाल कपकेक्स के नए क्रीमी फ्लेवर्स, और वो भी दो। ला 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 ला, इसमें चॉकलेट भी है, वनीला भी है, चोको वनीला लो हो, और कस्टर्ड क्रीम के सारे मजे मुझे लेने दो। इतने सारे फ्लेवर्स में मिले हैं और 2, सब नहीं खा लेना, कुछ स्कूल के लिए भी रख लो। हिलाल कपकेक्स अब चोको वनीला और कस्टर्ड क्रीम के नए क्रीमी फ्लेवर्स में भी। हिलाल केक, मजे का ब्रेक।